السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و صلی اما بعد، محترم ناظرین، آج ہم عاشورہ کے روزے کے متعلق جانیں گے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، رواہ مسلم، حدیث نمبر 1136۔ کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اس حدیث میں خاص طور پر یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے مسلسل اس دن کا روزہ رکھتے رہے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، رواہ البخاری، حدیث نمبر 2001۔ کہ اب جس کا جی چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ اب اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، رواہ مسلم، حدیث نمبر 1162، یعنی پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس سے گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، رواہ مسلم، حدیث نمبر 1134۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں آئندہ سال اگر زندہ رہا یا آئندہ سال جب آئے گا تو میں 9 اور 10 دونوں دن کے روزے رکھوں گا۔